اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا یا اے الذین لوگو آمنوا ایمان والو اے ایمان والو آتیعو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی وآتیعو اور اطاعت کرو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اپنے ذیشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ اور حاکموں کی، منکم جو تم میں سے ہوں، فَإِن پس اگر تنازعتم پھر اگر جھگڑنے لگو تم، فی شیء کسی چیز کے بارے میں، فردوہ پس لوٹا دو اسے الی اللہ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کنتم اگر تم ہو تؤمنون ایمان رکھتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، ذالک یہ خیرون بہتر ہے، وَأَحْسَنُ اور اچھا ہے، تأویلا انجام میں، اور یہ بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام۔ کیا لم نہیں تارا دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو دعوے کرتے ہیں، انہم کہ وہ آمنو ایمان لائے ہیں، کس چیز پر، بما جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا ہے اتارا گیا ہے، من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء پر، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے مقدمات کا کہاں سے کروائیں، الی الطاغوت شیطانوں طاغوتوں کے پاس لے جائیں، وقد اور ہے امروا اور انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا کہ انکار کریں، بھی ان کا طاغوت کا، وَیُرِیدُ اور چاہتا ہے الشیطان شیطان تو چاہتا ہے، ان یضلہم کہ انہیں بہکا دے یا گمراہ کر دے، ضلالًا بعیدا ایسا کہ بہت دور کی گمراہی میں انہیں پہنچا دے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم انہیں، تعالوا آؤ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ، الی طرف ما جو اس کی طرف ما جو انزلہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رائتا تو آپ دیکھیں گے ان کو منافقین کو، یا سدونا کہ وہ منہ موڑ لیتے ہیں، ان کا آپ سے، سدودا روگردانی کرتے ہوئے، فکیفا پس کیا حال ہوتا ہے، اذا جب اصابتہم جب انہیں پہنچتی ہے مصیبت کوئی مصیبت، بما اس وجہ سے، قدمت جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، جو ان کے ہاتھوں نے جو کرتوت کیے ہیں ان کی وجہ سے جب کوئی انہیں مصیبت پہنچتی ہے، ثم پھر جاؤ کا آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون حلف اٹھاتے ہوئے، قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، ان کے نہیں ہے، اردنا کا ارادہ ان کا نہیں ہے، مگر ہے تو اللہ مگر ہے تو احساناً بھلائی ہے، وہ توفیقہ اور باہمی مصالحت کا، اولئکا یہ وہ لوگ ہیں، الذین لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یعلمون جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ما جو قلوبہم ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، فَأَعْرِضْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کیجئے، چشم پوشی کیجئے ان سے، منہ پھیریے، انہم ان سے، وَإِذْهُمْ اور نصیحت کرتے رہیے، وَقُلْ اور کہیے لَهُم انہیں، فی انفسہم تنہائی میں، قولاً ایسی بات بلیغا جو مفسر ہو۔ اس میں بتایا جا رہا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ مسلمان امراء اور حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی میں زیادہ دیر اقامت گزین نہیں ہونا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امور مملکت کی ذمہ داری خلفاء اور امراء نے سنبھالنی تھی، اس لیے ان کی اطاعت کرنے کے متعلق بھی تاکید فرمائی، لیکن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت امیر میں ایک بیان فرق ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، جملہ امور میں خصوصاً احکام شرعی کی تبلیغ میں اس سے خطا نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی اطاعت کا
جہاں حکم دیا غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا۔ جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے لے لو اور جس سے رک جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب التسلیم اور اٹل ہے، اس میں کسی کو مجال کیل و کالا نہیں۔ خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری نہیں، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی مشروط اطاعت کا حکم دیا کہ اس کے حکم کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں پرکھو، اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو ورنہ وہ قابل عمل نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس لیے حاکم وقت کی اطاعت کا حکم فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے درمیان تنازع رونما ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اس حکم کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لو، اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو ورنہ تم اس کی اطاعت فرض نہیں۔ ان آیات کے شان نزول کے متعلق علماء تفسیر و احادیث نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتا تھا تنازع ہو گیا۔ یہودی حق پر تھا، اس نے اس بظاہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کہا۔ اس منافق کے دل میں چور تھا، اسے معلوم تھا کہ وہاں تو نہ سفارش چلے گی اور نہ رشوت سے کام بنے گا، اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے عالم بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی اس بات پر رضامند نہ ہوا، چنانچہ چاروں ناچار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی حق پر تھا، فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوا۔ منافق کو پسند نہ آیا تو وہ یہودی کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے پاس گیا، وہاں سے بھی وہی حکم ملا، لیکن اس کو بھی تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر دل میں سوچا کہ میں بظاہر تو مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، عمر رضی اللہ کے پاس چلیں، وہ یقیناً میرے اسلام کا پاس کرتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ چنانچہ اس نے یہودی کو بھی اس پر رضامند کر لیا۔ جب وہاں پہنچے تو یہودی نے عرض کی کہ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ اس مقدمہ کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، اب یہ مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس آنے تک ٹھہرو۔ چنانچہ آپ گھر تشریف لے گئے، تلوار بے نیام کیے واپس آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کا یوں فیصلہ کیا کرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حضرت عمر رضی اللہ کو الفاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والا کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ یہاں طاغوت سے مراد وہ حاکم اور عدالت ہے جو احکام الہی کے خلاف مقدمات کا فیصلہ کیا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین کی یہ عادت تھی کہ جس مقدمہ کے متعلق انہیں یقین ہوتا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اس کے تصفیہ کے لیے تو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، اور جس کے متعلق یہ خیال ہوتا کہ ہم جھوٹے ہیں، اس کے لیے ایسے حاکم کے پاس جاتے جہاں انہیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنے اثر و رسوخ یا رشوت سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیں گے۔ آج بھی بعض لوگ ایسے امور میں تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرانے پر بڑے مصر ہوتے ہیں، جہاں انہیں فائدہ کی توقع ہو، اور جہاں یہ خیال ہو کہ شریعت کا قانون ان کے خلاف ہے تو اس وقت دوسرے قوانین اور رسم و رواج وغیرہ کی آڑ لیتے ہیں اور شریعت کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ آپ خود سوچیں کہ ان کے درمیان اور عہد رسالت کے منافقین کے درمیان پھر کیا فرق ہوا۔ جب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں شخص کے پاس اس لیے گئے تھے کہ وہ ہمارے درمیان مصالحت کرا دے، ورنہ فیصلہ تو وہی ہم نے تسلیم کر لیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبول نے فرمایا تھا۔ وہ لاکھ جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو پوشیدہ ہے اس سے خوب واقف ہے۔
اس سری سرکشی کے بعد بھی مولا کریم اپنے محبوب کریم کو ان سے مواخذہ نہ کرنے اور ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے کوشاں رہنے کی تلقین فرما رہا ہے۔ اس کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے آداب و اخلاق کی تعلیم دی ہے اور خوب دی ہے۔